دوستو، اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی نہیں آتی اور آپ ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ چکے ہیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے انشاءاللہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی سنت نماز کی نیت کیسے کریں گے، ظہر کی سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، ظہر کے فرض نماز کی نیت کیسے کریں گے، ظہر کے فرض کیسے پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی نماز اکیلے کیسے پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو ظہر کی قضا کب پڑھیں گے اور ان کی نیت کیسے کریں گے، اور امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے وقت کیا پڑھنا ہے آپ نے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور جو کچھ ظہر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ سب کچھ آج کی اسی ویڈیو سے آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور ظہر کی نماز اسی ویڈیو میں ہم پڑھ کر بھی بتائیں گے کہ کیسے پڑھنی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے خوب توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب ظہر کی نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں آ جائے اور جب اس جگہ سے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں آ جائے، اپنی سب سے بلند ترین سطح پر آ جائے سورج، اور جب وہاں سے ڈھلنا شروع ہو تو تب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج درمیان والی جگہ سے اتنا زیادہ سائیڈ پر ڈھل جائے کہ اگر ہم باہر دھوپ میں کھڑے ہوں اور جو ہمارا سایہ ہو ہمارے قد کے اصل سائے سے بڑا ہو جائے، ہمارے قد کے سائز سے ہمارا سایہ دگنا ہو جائے، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ ظہر کی نماز کی کل 12 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں، 2 سنت کے بعد پھر 2 نفل۔ اس طرح ظہر کی نماز کی 12 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور ہم یہ سنتیں اور فرض اور نفل پڑھ کر بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اب بات کرتے ہیں نیت کے بارے میں، تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز سے غافل نہ ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہر نماز کی نیت اسی طرح ہوگی، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ظہر کی 4 رکعات سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں ظہر کی 4 رکعات سنت نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ اور اگر آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں ظہر کے 4 فرض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں ظہر کے 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے دل میں نماز شروع کرنے سے پہلے۔ اور اگر آپ 2 رکعات سنت نماز جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں ظہر کی 2 رکعات سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔
نفل پڑھ رہے ہیں 2 رکعت جو سنت نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں ظہر کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ ظہر کی نماز کی نیت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں جو ظہر کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 4 رکعت سنت نماز جو ابھی ہم پڑھیں گے ظہر کی، تو ظہر کے 4 فرض بھی بالکل اسی طرح پڑھے جائیں گے، لیکن فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوتی، اور نیت ان میں سنت نماز کی کرنی ہوگی، فرض نماز میں فرض کی نیت کرنی ہوگی۔ اور امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے ظہر کے فرض، وہ آگے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ابھی ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعت سنت نماز کی نیت کر لیتے ہیں۔ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ دل میں ارادہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھا کر اس طرح ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ ہم سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی ہے، اس سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اور ان دونوں صورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی جب نماز شروع کی۔ تو ثنا سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اس طرح، اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی، اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح یہ ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اس طرح۔ اب سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو بھی 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی، اور 7 مرتبہ بھی۔ یہ تسبیح سجدے میں پڑھنی ہے۔ تسبیح یہ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔
اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ النصر پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ تو سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اس طرح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے التحیات میں۔ اب التحیات پڑھیں گے اس طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو صرف آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی اور پھر رکوع اور 2 سجدے کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت والی فرض نماز کا طریقہ ہوگا۔ لیکن ہم 4 رکعت والی سنت نماز ابھی پڑھ رہے ہیں جو ظہر کے 4 فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تو 2 رکعت ہم نے پڑھ لی ہیں، تیسری رکعت کے لیے ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے۔ تیسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ ہم نے تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اللہب پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب رکوع اور 2 سجدے کر کے تیسری رکعت ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر۔ اب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 3 رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی رکعت میں اب ہم سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح سے 4 رکعت والی سنت نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ہم چوتھی رکعت کے لیے ابھی کھڑے ہوئے ہیں، تو چوتھی رکعت اپنی مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى، اللہ اکبر۔ اب اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، دعائے ماثورہ، جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اللہم انی ظلمت نفسی یہ والی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا، ربی جعلنی، جو دعائے ماثورہ آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے، یا اتحیات یا درود شریف یا نماز میں پڑھنے والی صورتیں یاد نہیں ہیں، تو ہمارے چینل پر اس ٹاپک پر بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، جس میں ہم نے آسان انداز میں دعائے ماثورہ سکھائی ہوئی ہیں، نماز میں پڑھنے والی صورتیں سکھائی ہوئی ہیں، اتحیات آسان انداز میں سکھائی ہوئی ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اس طرح: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ 4 رکعت سنت نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس طرح کہ پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت بھی پڑھنی ہوگی۔ دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت میں ہم صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ عصر کے 4 فرض ہو گئے، عشاء کے ہو گئے، ظہر کے 4 فرض، تو 4 فرض والی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی۔ اور یہ اکیلے پڑھنے کا طریقہ تھا، 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے اس طرح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہوگی، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا، امام صاحب کی قرات سننی ہوگی۔ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھتے وقت آپ کسی بھی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت امام صاحب پڑھیں گے۔ آپ نے بس ثنا پڑھنی ہوگی پہلی رکعت میں، اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوگی، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہوگی آپ نے، اور تکبیر آپ کو ہر جگہ کہنی ہوگی، یعنی کہ اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہوگا نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت۔ تکبیر پوری نماز میں آپ نے کہنی ہوتی ہے، ہلکی آواز میں، اتنی آواز میں کہ اگر کوئی شور نہ ہو تو آپ کی تکبیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے۔ تو امام کے پیچھے آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہوگی بس، اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوگی۔ رکوع کے بعد جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑے ہوں گے، اس وقت بس آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہوگا، سمع اللہ لمن حمدہ آپ نے نہیں کہنا ہوگا۔ سجدوں کی تسبیح پڑھنی ہوگی آپ نے، اس کے بعد جب التحیات میں بیٹھیں گے قعدہ اخیرہ، تو اس وقت التحیات آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی درود شریف پڑھیں گے، امام صاحب بھی درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بھی دعا پڑھیں گے، امام صاحب بھی دعا پڑھیں گے۔ تو آپ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب جب یہ سب چیزیں پڑھ لیں گے، التحیات، درود شریف اور دعا، تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے بھی کہنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ 4 رکعت سنت نماز جو ظہر کے فرض سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وہ آپ پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، ظہر کے 4 فرض اکیلے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ بھی آپ ظہر کے 4 فرض پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ تو 8 رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ ظہر کی نماز کی 12 رکعت ہوتی ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ تو اب ہم نے 4 رکعت سنت نماز پڑھ لی ہیں ظہر کی، جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب 2 رکعت سنت نماز اور 2 رکعت نفل نماز رہتی ہیں ظہر کی، اور ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد یہ پڑھنے ہوتے ہیں، پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ تو ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ یا 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، نیت کرنی ہوگی سب سے پہلے۔ سنت پڑھ رہے ہوں گے تو دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں 2 رکعت ظہر کی سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ نفل پڑھ رہے ہوں گے تو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں ظہر کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دینی ہوگی۔ آپ نے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنی ہوگی، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 رکعت
سنت نماز اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہر 2 رکعت والی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، بس نیت الگ الگ کرنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ ظہر کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی بات یا اچھے طریقے سے آپ ظہر کی نماز نہیں سیکھ سکے ہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ سیکھ جائیں گے ظہر کی نماز پڑھنا۔ میں نے پوری ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ظہر کی نماز۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم عصر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے ظہر کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔